اس نوحے سے بسم اللہ کرنا چاہوں گا کہ جس نوحے کو میں نے بزرگوں سے لیا ہے. اچھا. یعنی کہ جو ہماری ہندوستان کی آزاداری قدیم آزاداری چلتے آ رہی ہے, ہم نے جو بزرگوں سے دیکھا سیکھا, اسی نوحے سے بسم اللہ کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. عزائے شہ کی تمہیں سے ہے زندگی زینب, ارے تمہیں سے شمع عزا میں ہے روشنی زینب, عزائے شہ کی تمہیں سے ہے زمانہ ثانی زہرا تمہیں کو کہتا ہے, زمانہ ثانی زہرا تمہیں کو کہتا ہے, نہیں مثال تمہاری کہیں کوئی زینب, عزائے شہ کی تمہیں سے ہے نڈھال دل کو سنبھالا تھا کس طرح تم نے, نڈھال دل کو سنبھالا تھا کس طرح تم نے, گلے پہ بھائی کے جس دم چلی چھری زینب, عزائے شہ کی تمہیں سے ہے تمہارا روزہ نظر سے جو دیکھ لے آ کر, تمہارا روزہ نظر سے جو دیکھ لے آ کر, بس ایک آرزوئے خورشید کی دلی زینب, ارے تمہیں سے شمع عزا میں ہے روشنی زینب. جزاکم اللہ. جیسا کہ اس نوحے کا مقطع بھی آپ نے پڑھا, اور محترم جناب خورشید صاحب, تو یہ کون سے خورشید صاحب؟ جی یہ خورشید ہلوری صاحب کا کلام. اچھا, خورشید ہلوری صاحب بزرگ شاعر ہیں. بزرگ شاعر ہیں ماشاء اللہ. یعنی اس کا مطلب بہت پرانا شعر ہے یہ نوحہ, بہت پرانا کلام ہے. یہ ہمارے ماموں مرحوم ہو گئے سید انصار حسین رضوی, اور میرے دلہا بھائی بینگلور میں مقیم ہیں, وہ سید وسیع الحسن رضوی صاحب. تو ان کے منہ سے جب بچپن میں ہم نے سنا تو یہ نوحے میں اتنی رقت ہے کہ اس میں انسان اگر صحیح سے اگر سنے اس کو تو گیرہ زاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. گیرہ زاری کیے بنا آنکھیں مطلب رہ نہیں سکتی. جی. تو میں نے اس لیے اس نوحے کو کوشش کیا کہ آج بھی سب سے پہلے پیش کریں اور اپنی آواز میں پیش کریں, تاکہ قدیم عزاداری جو ہندوستان کی نوحے جو سنے جاتے تھے وہ ابھی بھی باقی ہے اور اس کو باقی رکھا جا سکے. اچھا یہ ہے, اکثر بہت سے علاقوں میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ ایسے نوحے ہوتے ہیں جو علاقے کے طور پہ دیکھا جائے کہ وہ ہر سال ضرور پڑھے جاتے ہیں. تو کیا یہ نوحہ آج بھی آپ کے وطن میں یا یہاں؟ بالکل یہ آج بھی ہم غازی پور عزاداری کرنے پہنچتے ہیں ایام عزا کے پہلے عشرے میں, جی,
تو یہ وہ نوحہ ہے کہ جہاں دستہ ہم سے زیادہ دستہ تیار رہتا ہے اس نوحے کو سننے کے لیے اور سینہ زنی کرنے کے لیے. ہر سال پیش کیا ہر سال پیش کرنے میں وہی کیفیت لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہے ہیں. تو ہمیں جہاں تک لگتا ہے جو ہم نے سنا بھی ہے, کتابوں میں پڑھا بھی ہے, اور یہ ہے واقعی حقیقت ہے کہ خود آپ ابھی اس کا اقرار کریں گے, اپنے ناظرین سے بھی ہم گزارش کریں, کیونکہ اس میں خاص مقصد ہے یہ بات کہنے کا کہ اس کے جو یہ نوحہ جب سے آپ سن رہے ہیں جی. اس کے بعد سے لے کے آج تک مجھے لگتا ہے کہ اسی سرزمین سے ارد گرد سے تقریباً جو ہے 100 سے 1000 نوحے یا اس سے زیادہ بھی لکھے گئے ہوں گے. بالکل. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ واقعی ایسے نوحے ہوتے ہیں شاید وہ دل کی اس گہرائی سے نکلتے ہیں, اور پھر اہل بیت بھی اس نوحے میں اتنی کچھ کشش ڈال دیتے ہیں, کیونکہ خلوص سے وہ بہت زیادہ, یوں تو ہر نوحہ تقریباً شاعر خلوص سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کچھ نوحے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خلوص سے نکل جاتے ہیں کہ اس کا سلسلہ بہت آگے تک رہتا ہے. یہ بات کہنے کا فقط یہ مقصد تھا کہ آپ اپنے خلوص کو کس طرح سے برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے اٹیک کرتا رہتا ہے کہ ذرا سا ہمارا بھی پہچان ہو جائے, ذرا ہماری بھی لوگ دیکھنے والے ہو جائیں, ذرا ہمارے فالوورز بہت ہو جائیں, جہاں ہم چلیں 2-4-10 لوگ آگے پیچھے چلیں, گاڑیاں چلیں. تو کیسے اپنے آپ کو اس سے بچاتے کیسے, کیونکہ یہ سب چیزیں اٹیک تو ہوتا ہے. جی, شیطان تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبیوں نے اور وہاں تک پہنچا تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں, اور ہمیں تو ہر وقت ورغلاتا ہے شیطان. نوحہ خوانی کے ذریعے سے بھی اگر سینہ زنی کرے تو سینہ زنی کے ذریعے سے. آپ نے نوحہ خوانی میں کہاں محسوس کیا کہ یہ شیطان کہیں نہ کہیں سے مجھے جو ہے کھینچ رہا ہے؟ بعض اوقات سامعین اور لوگوں کا ہجوم سے دیکھ کے انسان کے اندر سے ورغلا یہ پیدا ہونے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کچھ ہوں, یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے, کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے. تو اس وقت دل میں بس یہی ہے کہ لاہور پڑھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مقصد جو ہے عزاداری کا ہے وہ ہے نوحہ خوانی. اور نوحہ خوانی ہمیں یہ نعمت ملی ہے شہزادی کی طرف سے کہ ہم نوحہ خوانی کرتے ہیں, ورنہ حقیقت میں نوحہ خوانی کا مرتبہ بہت بلند ہے کہ نوحہ خوانی وہ نوحہ خوانی کہ جس سے سامعین کے ذہنوں تک ہم کلام کے اشعار پہنچا سکیں, ان کے تصور کو ہم کربلا تک پہنچا سکیں. صحیح. ہمارا انٹینشن یہی نہیں ہو کہ آس پاس کون دیکھ رہا ہے, کون سن رہا ہے, کون نہیں سن رہا ہے, کون کیا رہا ہے, کیونکہ ہم جب تک نوحے کے اندر نہیں کھوئیں گے سامعین بھی اس طریقے سے نوحے کے اندر شامل نہیں ہوگا. صحیح. تو پوری کوشش رہتی ہے کہ ایسے مجمع سے, ہجوم سے یا لوگوں کے بیچ میں اپنا جو کلام ہے یا اپنی جو نوحہ خوانی ہے, ہمارا فوکس صرف اور صرف اسی طرف راغب رہے, اور دیگر چیز سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اگنور کریں, اپنے آپ کو بچا کے رہیں, کیونکہ ہمارا مقصد مجمع اور کراؤڈ اور شہرت پانے کا مقصد نہیں ہے عزاداری. اچھا. ہمارا مقصد شہرت پانے کا نہیں ہے, خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, اہل بیت کی نوکری کر رہے ہیں, جو بڑے نصیب سے ملا ہے, ہمیں بزرگوں کے ذریعے سے ملا ہے, یہ ہماری خوش نصیب, یہ قبول ہو جائے, یہ قبول ہو جائے, یہ ہماری کوشش رہتی ہے. اچھا, یہ بھی چونکہ جیسا کہ حالانکہ یہ تو نوحہ چونکہ بہت ہی پہلے کہا گیا, اور خورشید اللوری صاحب ابھی زندہ ہیں, خدا انہیں سلامت رکھے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا نوحہ صرف پڑھتے ہیں, یا آپ نے بھی کبھی کوشش کی یا کہتے ہیں نوحہ لکھتے ہیں آپ؟ جی, نوحے تو ہم لکھتے نہیں ہیں. اچھا. شروعات سے ہم پہلے بزرگوں کے کلام سنتے ہوئے آئے ہیں, تو اس کو پہلے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا, اور پڑھتے پھر نوحہ خوانی میں جب اترے ہم, تو شاعر سے کلام لکھوایا, اس لیے کہ وہ نالج, وہ علم, وہ معرفت ہمارے ذہنوں تک ابھی مختقی نہیں تھی کہ ہم نوحے کو اشعاروں میں ڈھال سکیں. اشعار کہنے کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی. تو میں نے کوشش کی کہ شاعر سے لکھایا جائے, اور جب سے نوحہ خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہے, کچھ کلام میں نے قدیم نوحے کو بھی لے کے آئے اپنے البم میں, کہ قدیم کے نوحے کے ساتھ ساتھ نئے نوحے کو بھی شامل رکھا جا سکے. اچھا. کیونکہ یہی ہماری ہندوستان کی عزاداری ہے, جو قدیم نوحے ہوتے ہوئے آئے ہیں اس کی بھرپائی آج کے زمانے میں کرنا بہت مشکل ہے.